کون لوگ ہیں اہل بیت؟ میں اب بات شروع کرتا ہوں. اے اہل بیت، میں نے آیت پڑھی اہل بیت پہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ پاک نے یہ فیصلہ کیا ہے. یرید اللہ کا مفہوم میں فیصلے سے کرتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کا ارادہ اس کا فیصلہ ہے. یہ اہل علم جو عربی پڑھتے پڑھاتے وہ جانتے ہیں کہ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ اس کا فیصلہ ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے، کہ تم سے رجس کو دور کر دے. رجس، امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں کئی اقوال لکھے. رجس کا مطلب گناہ، رجس کا مطلب زنا، رجس کا مطلب شرک، رجس کا مطلب جھوٹ، رجس کا مطلب جو ہے وہ غیبت، چغلی، خیانت. یہ سب لکھتے 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 پھر امام فخر الدین رازی یہاں تک پہنچے کہ دین کے بارے میں شک آنا یہ بھی رجس میں آتا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی کی اہل بیت، ہر اس چیز سے ہم نے تمہیں پاک کر دیا جو اللہ کو ناپسند ہے، حتیٰ کہ تمہارے دلوں میں کبھی شک بھی نہیں آتا. غور کریں، حالانکہ شک سب سے آسان چیز ہے. شک کا آنا، شک سے آسان کوئی چیز نہیں ہے. سب سے آسان چیز کیا ہے؟ شک. اور اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں رجس سے پاک کر دیا. امام رازی کہتے ہیں رجس کا ایک مطلب شک بھی ہے، وہم بھی ہے، بدگمانی بھی ہے. یعنی اللہ نے ہم جنہیں پنجتن کہتے ہیں ان کو رجس سے ایسا پاک کیا، ناپاکی سے ایسا پاک کیا کہ ان کے دل و دماغ میں کبھی شک بھی نہیں آتا، کبھی گمان بھی نہیں آتا، کبھی وہم بھی نہیں آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میری اہل بیت، آقا فرماتے ہیں میں اور میری اہل بیت ہر گناہ سے پاک ہے. اس حدیث کو بھی امام رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ میں اور میری اہل بیت ہر گناہ سے پاک ہے. اللہ اکبر. نبی تو معصوم ہی نہیں، سید المعصومین ہے، لیکن یہ چاروں ہستیاں مولا علی، سیدہ کائنات، امام حسن، امام حسین، یہ لوگ معصوم تو نہیں لیکن ایسے محفوظ ہیں کہ اللہ نے ان کو خطاؤں سے بھی پاک رکھا، جھوٹ سے بھی پاک رکھا، بدگمانیوں سے بھی پاک رکھا، شک اور شبہ سے بھی پاک رکھا. اور یہ ہیں کیسے لوگ؟ میں عوام کی زبان میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عوامی سطح کا انسان ہوں، عوام کی زبان میں سمجھانے لگا ہوں. اہل بیت کی عظمت کا اندازہ لگانا ہے، امام علی کی عظمت کا، سیدہ کی عظمت کا، امام حسن کی عظمت کا، امام حسین کی عظمت کا اگر اندازہ لگانا ہے تو میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. آپ نے معراج سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، ہر بار سنا ہوگا. جب معراج بیان کرتے ہمارے خطیب، ہمارے علماء، ہمارے خطبہ، ہمارے مشائخ، ہمارے سادات تو کیا کہتے ہیں کہ عرش پہ جانا یہ نبی کی معراج نہیں تھی بلکہ عرش پہ جانا یہ عرش کی معراج تھی. یہ ہم سب کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے نبی کی معراج نہ آسمانوں پر جانا ہے، نہ بیت المقدس جانا ہے، نہ نبیوں کی نماز پڑھانا ہے. نبیوں کی نماز پڑھائی یہ نبیوں کی معراج ہو گئی. بیت المقدس گئے، بیت المقدس کی معراج ہو گئی. آسمانوں پر گئے، آسمان کی معراج ہو گئی. سدرہ پر گئے، سدرہ کی معراج ہو گئی. جنت میں گئے، جنت کی معراج ہو گئی. نبی کی معراج کیا تھی؟ انہوں نے اللہ کا دیدار کیا. تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. اس سے پہلے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، ان کے بعد کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے عرش پہ گئے. نبی کی معراج نہیں، وہ عرش کی معراج تھی. عرش معلا بن گیا جب نبی نے عرش پہ قدم رکھا. توجہ، جب نبی نے عرش پہ قدم رکھا تو عرش معلا بن گیا. اور نبی نے کتنی دیر قدم رکھا ہوگا عرش پر؟ ارے ایک ہی بار تو رکھا، وقت کا میں تعین نہیں کرتا. ایک ہی بار نبی نے عرش پہ قدم رکھا، عرش معلا ہو گیا، عرش معلا ہو گیا. ایک ہی بار
بار نبی نے عرش پہ قدم رکھا عرش معلّا ہو گیا. نبی جس پہ پیر رکھ دے وہ عرش معلّا ہو جاتا ہے. اور نبی جس علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں اندازہ تو کرو، نبی کے تلووں کو جو چوم لے، جو نبی کے تلووں کے نیچے آ جائے وہ عرش معلّا ہے. جو نبی کے کندھوں کے اوپر آ جائے اس علی کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. اور یہ چند ہی لوگ ہیں جنہیں نبی نے اٹھایا ہے. لوگ اپنی غلط فہمی دور کر لیں. جسے حکومتیں اٹھاتی ہیں اسے لوگ گرا نہیں پاتے، جس کو نبی نے اٹھایا ہے اسے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. کوئی ننگے دھڑنگوں کو، اندھے کانوں کو اپنا مرشد مانتا ہے، اور ہم سنیوں کے مقدر میں اہل بیت ہیں. اور وہ بھی اللہ اکبر علی مرتضی، جس کو نبی کندھوں پہ اٹھائے.